www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بات چل رہی تھی سیاسیات کی۔ سیاسیات جو ہے اسلام میں بہت اہمیت کی چیز ہے، اور اسلامی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، جیسے جہادیات ایسے ہی سیاسیات، اور سیاسیات اور جہادیات کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر جہادی قوت نہ ہو اور سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ خطرے میں ہوتا ہے اور ناپائیدار ہوتا ہے، اس سے کسی بھی وقت باطل قوتیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ختم کر سکتی ہیں، تہس نہس کر سکتی ہیں۔ اور جہادی قوت ہو حاصل لیکن سیاسی قوت نہ ہو، سیاسی غلبہ اور سیاسی اقتدار نہ ہو، فوج بھی ہو، ہتھیار بھی ہوں، جدید ترین بھی ہوں، لیکن ان کی قیادت اور ان کا سنبھالنا غیر سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں ہو، غیر سیاسی ذہنوں کے ہاتھ میں ہو، تو وہ جہاد مؤثر نہیں ہوگا۔ اس کے ثمرات ہوں گے بھی تو اول تو ہونے کے بجائے نقصان کا خطرہ ہے، اور ہو بھی جائیں گے تو پائیدار نہیں ہوتے۔ جیسے موجودہ دور میں کافر ملکوں کی مثال دے سکتے ہیں ہم، کہ ان کے پاس بہت زبردست فوجی قوت ہے۔ امریکہ کے پاس بھی ہے، چین کے پاس بھی ہے، روس کے پاس بھی ہے، برطانیہ، فرانس، ان کے پاس بھی ہے، لیکن وہ فوجی قوت، عسکری طاقت ان کی بے لگام نہیں ہے، وہ پوری طرح سیاسی حکمران اور سیاسی دماغوں کے قابو میں ہے۔ فوجی اعتبار سے مضبوط ہیں تو سیاسی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں۔ چنانچہ وہاں پر کبھی مارشل لا نہیں آیا امریکہ میں، حالانکہ فوج کتنی مضبوط ہے ہماری فوج سے وہاں کی فوج زیادہ مضبوط ہے۔ چین کی فوج ہماری فوج سے تعداد میں بھی زیادہ ہے اور مضبوطی میں بھی زیادہ ہے، لیکن وہاں کبھی مارشل لا نہیں آیا۔ جو وہاں کی عوامی اور سول قیادت فیصلے کرتی ہے وہی فوج اس کی پابند ہوتی ہے۔ یہی امریکہ میں ہے، یہی روس میں بھی ہے، یہی برطانیہ میں بھی ہے، یہی فرانس میں بھی ہے، سب جگہ پر یہی ہے۔ اور جہاں فوجی قوت حاوی ہو جائے سیاسی قوتوں پر، وہاں نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، 70 سال سے بنا ہوا ملک ہے، لیکن آدھے سے بھی زیادہ عرصہ فوج، اور جو حصہ عوامی سول قائدین کا آتا ہے وہ ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ ان پر بھی فوج کی گرفت، وہ اس کے بغیر چلتے نہیں ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہم سے بہتر ہے، فوجی قوت کے اعتبار سے مضبوط ہے، تعداد بھی زیادہ ہے،
لیکن کبھی 1 گھنٹے کے لیے بھی ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں آج تک نہیں آیا۔ غیر سیاسی قوتوں کے تابع ہے وہاں کی فوجی قوت۔ چنانچہ بغیر لڑے وہ بہت ساری چیزیں ہماری چھین کے لے گئے سیاسی حکمت عملی سے، جبکہ فوجی قوت اور ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہم نے سب کچھ گوا دیا، کشمیر نہیں لے سکے، سنبھال سکے، اور جو کشمیر ہے وہ خطرے میں ہے، ملک خطرے میں ہے، ملک کا نظام خطرے میں ہے، استحکام نہیں ہے۔ تو جب ہم جہادی قوت کی بات کرتے ہیں اور جہاد کو اسلام کا فریضہ سمجھتے ہیں اور واقعہ بھی یہی ہے اور مقدس کام ہے، تو جو اس قوت کو سنبھالے گی چیز اور قوت اسے محفوظ رکھے گی اور اسے مؤثر بنائے گی سیاسی قوت، وہ تو اس سے بھی زیادہ مقدس اور اہم ہوگی کہ ہم اسے مضبوط کریں۔ اور اسی کو مضبوط کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جو بھی معاملات، جب بھی جھگڑے تنازع ہوئے ہیں، پہلی کوشش یہی فرمائی کہ مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، سیاسی حل کرنا چاہا، لڑائی کو نہیں، مجبوراً لڑائی کرنی پڑی۔ جب کوئی حل سیاسی نہیں نکلا اور وہ باز نہیں آئے تو آپ نے فوجی قوت استعمال فرمائی، اور اس سے پہلے سفارتی اور سیاسی، سفارتی اور سیاسی، اس سے کام چلایا اور کوشش کی کہ حل ہو جائے۔ تو سیاست جیسے جہاد ہماری چیز ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے اور مقدس، ایسے ہی سیاست ہماری چیز ہے اور دین کا مقدس حصہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بس صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سب انسانوں سے عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، دوسری جگہ یہ بھی، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور لوگوں کو کوئی حکم نہیں دیا گیا مگر اللہ کی عبادت کریں، مخلصین، خالص اس کے لیے۔ ان آیتوں کا مطلب ہم کیا سمجھ بیٹھے کہ ہم صرف عبادت کریں گے، سیاست ہمارا حصہ نہیں، ہماری نہیں، قرآن نے تو عبادت کا حکم دیا۔ تو جب اس سے یہ نتیجہ نکال لیا اگر ہم نے، تو پھر یہ بھی نکالنا چاہیے تھا کہ ہم صرف عبادت کریں گے، جہاد بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جب عبادت کا مفہوم یہ آ گیا کہ نماز، رکوع، سجدہ، حجرہ، لوٹا، پھونکیں، دم، تعویذ، بس یہ ہے، تو اس کی وجہ سے جب سیاست دنیا بن گئی تو جہاد بھی تو دنیا بننا چاہیے پھر۔ اور جب جہاد دنیا نہیں ہے اور جہاد دین ہے تو جہاد کو مضبوط اور مستحکم اور پائیدار کرنے والی چیز تو اس سے بھی زیادہ اہم ہو گئی، دین اور اسلام کے لیے اہم چیز ہو گئی۔ تو سیاسی اقتدار یہ انتہائی اہم اور جہاد کی طرح مقدس چیز ہے، اس مسلمانوں کے لیے، صلحاء کے لیے، غنڈے بدماشوں کے لیے نہیں۔
ہم صلحاء نے چونکہ مطلب ہی دین کا ہوتے ہوئے، دیندار ہوتے ہوئے یہ تشریح کی، یہی ذہنوں میں بیٹھ گئی، اس اقتدار پر جو سیاسی تھا اس پہ لٹیرے، غنڈے، بدماش، ظالم، فاسق، فاجر وہ آج پوری طرح قابو پا چکے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور یہ خود ہم نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ ہم نے تربیت ہی اپنے طالب علم کی یہ کی۔ جب ہم نے اپنے طالب علم کا ذہن ہی یہ بنایا تو بعد میں وہی طالب علم بڑا عالم بن گیا، یہی ذہن اس کا، پھر اس سے جو شاگرد نکلے وہ بھی اسی ذہن کے حامل۔ پورے بر صغیر میں تقریباً یہی کچھ ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود کیا، کتنی بڑی غفلت، جس کا کتنا بڑا تباہی اور نقصان جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج مدرسے خطرے میں ہے یہ نہیں ہے، تبلیغی جماعت خطرے میں ہے یہ نہیں ہے، ہمارے عقائد ختم نبوت، اللہ کی وحدانیت اور یہ اور وہ سب خطرے میں ہے یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ قوت آپ نے ختم، اس کو سنبھالنے کی اور دشمن کو ڈرانے اور مرعوب کرنے کی قوت تو ختم کر دی۔ جب وہ قوت ختم کر دی تو اس طرح ہم اگر زندہ رہیں اللہ کا نام لے کے حجرے میں تو اس پہ کافر کو اعتراض ہی نہیں ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا دین ہے، بہت اچھا دین ہے، کرتے رہیں، بس مدرسے سے باہر نہ نکلیں، مدرسہ بھی بہت اچھا ہے، تبلیغ سے باہر نہ نکلیں، 6 نمبروں سے تبلیغ جماعت بھی بہت اچھی ہے، جہاد کی طرف مت آئیں اور سیاست کی طرف مت آئیں۔ اگر جہاد اور سیاست کی طرف یہ تبلیغی جماعت والے آئیں گے یا مدرسے والے آئیں گے یا کوئی آئے گا، پھر ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، تیار ہیں وہ اس کے لیے، بیٹھے ہیں، تاک رکھی ہوئی ہے انہوں نے، کیونکہ کرسی انہوں نے سنبھالی، کرسی آپ کی تھی، کرسی تو اصل میں ہے ہی اللہ کی، وسع کرسیہ السماوات والارض، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے استوا علی العرش کیا۔ تو عرش اور کرسی جب اللہ کی ہے تو دنیا میں وہ کس کی ہوگی؟ اللہ والوں کی ہوگی۔ عرش اور کرسی ہے اللہ کی اور دنیا میں ہوں اس پر غنڈے بدماش اور کافر، تو یہ تو اللہ کے اقتدار کا ہم نے انکار کر دیا گویا، کیونکہ اس کی عرش اور کرسی سے مراد اس کا غلبہ اور اقتدار ہے، تو اس کا غلبہ اور اقتدار اوپر جیسے آسمانوں میں ہے اور پوری کائنات میں ہے، تو زمین بھی اس کائنات کا چھوٹا سا حصہ ہے، یہاں بھی وہی ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے اپنا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ کرسی پر کون بیٹھا سب سے پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام، پھر درجہ بدرجہ نبی، تو کرسی تو آپ کی ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث کہہ رہی ہے، وہ کہ قرآن آسمان سے آیا، نبیوں کو اللہ نے آسمان سے اپنا فیصلہ نافذ کیا کہ یہ نبی ہے میرا، اور پہلا نبی جنت سے بھیجا آدم علیہ السلام، اور ان کی پشت میں سارے ہی نبی جنت سے آئے، ہم اور آپ بھی جنت سے ہی آئے ہوئے ہیں، کافر بھی جنت سے ہی آئے ہوئے ہیں، ان کی پشت میں تھے سب، یہاں آ کر سب کا وجود ہوتا جا رہا ہے، آزمائش ہوتی جا رہی ہے، امتحان گاہ ہے، جو پاس ہو جائے گا واپس اپنے اصلی گھر میں چلا جائے گا، جو خدا نخواستہ فیل ہو گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ سارا نظام اللہ کا ہے، اور سیاست تو نام تدبیر، تدبر، حکمت، دانائی اور فراست کا نام ہے، عربی لفظ ہے، ہمارا انگریزی لفظ نہیں ہے، نہ ہندی لفظ ہے، ہمارا لفظ ہے، اور خود حدیث میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء،
اور سیاست کی ایک مختصر تعریف بھی پہلے کئی دفعہ سنا چکا ہوں آپ کو. وہ تعریف جو کافر بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں. استصلاح الخلق بارشادہم الی الطریق المنجی بالعاجل او الآجل. یہ سیاست کی تعریف ہے. یہ عربی میں کی یا انگریزی میں کی میں نے؟ اور یہ لفظ بھی کیا ہے؟ عربی سیاست آپ کی ہے. مخلوق کا بھلا چاہنا، مخلوق کی رہنمائی کر کر ایسے راستوں کی طرف جو ان کو چھٹکارا دیں، نجات دیں، مشکلات سے نکالیں. بالعاجل او الآجل، مختصر منصوبوں کے ذریعے یا بڑے بڑے منصوبوں کے ذریعے. ایک سالہ منصوبہ، 5 سالہ منصوبہ، 50 سالہ منصوبہ. ملک میں یہ بنائے جاتے ہیں منصوبے. 50 سالہ منصوبوں میں اتنے ہوائی اڈے بنائیں گے، اتنے ریلوے اسٹیشن بنائیں گے، اتنے ڈیم بنائیں گے، اتنے بحری جہاز بنائیں گے، اتنی فوجی قوت بنائیں گے. یہ 20 سال، 50 سالہ منصوبے ہوتے ہیں. 5 سالہ منصوبے ہوتے ہیں کہ اس گاؤں میں یہ کرنا ہے، اس بستی میں یہ کرنا ہے، اس ضلع میں یہ کرنا ہے. 10 سالہ منصوبے ہوتے ہیں. بالعاجل فوری منصوبے، عاجل لمبے منصوبے. اب اس تعریف کا امریکہ مانتا ہے، اس کو عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو سب مانتے ہیں، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں. لیکن ہم اس کو اور نکھار کے ساتھ مانتے ہیں. یہ تعریف نچلے درجے کی ہے. اعلیٰ درجے کی تعریف، چونکہ اصل سیاست ہی آپ کی تھی تو تعریف بھی آپ کی اعلیٰ ہوگی. ان کی سیاست تو نچلے درجے کی ہے. آپ کی تعریف یہی بنتی ہے. اگر جو میں نے اپنے دماغ سے تصرف کر کے اس کو کہا کہ یہ اسلامی بن جاتی ہے اس طرح پر. استصلاح الخلق بارشادہم الی الطریق المنجی بالعاجل. عاجل سے مراد دنیاوی امور، مخلوق کی بھلا چاہنا، ان کی رہنمائی کر کر ایسے راستوں کی طرف جو ان کو دنیا میں آسانیاں پیدا کریں. والآجل، اور آخرت میں ان کو نجات دلا دیں. یہ تعریف کافر کی نہیں ہے، کیونکہ کافر دنیا تک ہی چلتا ہے، آخرت کا اس کا ایمان نہیں ہے. یہ آپ کی تعریف ہے، مسلمانوں کی تعریف. بالعاجل او الآجل. اور آخر میں جو لفظ آتا ہے اس کا تو کیا ہی کہنا ہے. نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیاسی قیادت سب کام جو کرے گی، کیوں کرے گی؟ نبی علیہ السلام کے نائب کے طور پر. کیونکہ کرسی اللہ کی ہے، عرش اللہ کا ہے، تو دنیا میں جو اللہ نے کرسی بنائی اس پر نبی بیٹھا ہے، اور نبی کے بعد نبی کے ماننے والے اس کے وارث بیٹھے، وہ علماء ہیں. تو یہ ساری آپ کی ہے. لیکن کتنا بڑا ظلم ہوا. جتنا بھی روئیں اور پیٹیں، ماتم کریں کم ہے، جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا. ہم نے نعمت کو ٹھکرا دیا، اقتدار کو ٹھکرا دیا. اقتدار تو اللہ کا ہے. اقتدار کس کا ہے؟ شیطان کا؟ اللہ کا. تو دنیا میں بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کے نائبین کا. تو یہ تعریف آ رہی ہے سیاست کی. اور اس جو تعریف اس سے بھی مزید، یہ تو ہے مختصر سی تعریف. ایک اور تعریف ہے اس کی جو ازالۃ الخفا میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی میں سنا دوں آپ کو. وہ کیا ہے؟ الخلافہ. خلافت سیاسی قوت ہے. خلافت سب کام انجام دیتی ہے، سیاست بھی کرتی ہے، جہاد بھی کرتی ہے، عوام کا فائدہ بھلا ساری چیزیں خلافت نے کی نہیں کی. نبی علیہ السلام جب خلیفہ تھے اور اللہ کے خلیفہ اور سب کے سردار، تو کیا انہوں نے راحت نہیں دی؟ سب کو دی. مسلمانوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، شہری علاقوں کو بھی، دیہاتی علاقوں کو بھی، کافروں کو بھی، کیونکہ ذمی تھے، اقلیتیں تھیں ملک میں رہنے والی، ان کے حقوق مقرر کیے اور انہیں ان کے حقوق دیے نبی علیہ السلام.
کیونکہ اللہ تو کافر کا بھی ہے، وہ تو رب کافر کا بھی ہے، وہ مسلمان کا بھی ہے، تو اللہ کا نائب جو زمین پر اس سیٹ پہ بیٹھے گا، سیٹ پر اقتدار کی، اس کو ساری رعیت کے ساتھ عدل اور انصاف کرنا ہوگا، اس میں کافر بھی شامل ہے۔ اتنا بڑا وسیع دماغ اور اتنا بڑا وسیع سینہ ہے اسلام کا۔ چنانچہ یہ تعریف آ رہی ہے کہ خلافت کیا ہے؟ ہی الریاست العامہ، ایک عام ریاست، خاص ریاست نہیں، مدرسے کی ریاست، مسجد کی ریاست، حجرہ شریف کی ریاست، خانقاہ شریف کی ریاست، تبلیغی مرکز کی ریاست، فلاں مرکز کی ریاست، یہ نہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ان سب پر جو بڑی ریاست اور حاوی ہوگی، جو تبلیغی مرکز پر بھی حاوی ہوگی، اس کی محافظ ہوگی، جو ہمارے عقائد پر بھی حاوی اور ان کی محافظ ہوگی، وہ کیا ہے؟ الریاست العامہ فی التصدی، جس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہوگا، جو درپے ہوگی اس چیز کے، جس کی فکر اور سوچ ہی یہی ہوگی ہر وقت کی۔ کیا ہوگی سوچ؟ لِإِقَامَةِ الدین، دین قائم ہو جائے، دین قائم ہو، دین مضبوط ہو جائے۔ کیسے دین ہو جائے، مضبوط ہو جائے؟ بِإِحْيَاءِ الْعُلُومِ الدِّینِیَّہ، علوم دینیہ کا احیاء کر کر۔ تو جو علوم دینیہ کو احیاء کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ علوم دینیہ کو جنم دے کر۔ احیاء کا مطلب جنم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی یہ کارخانہ اور فیکٹری، یہ ماں ہوگی، وہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ، دینی مدرسہ آ گیا، سب سے اہم مرکز بنیادی دینی مدرسہ۔ دینی مدرسہ خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے، تبلیغی جماعت ختم ہو جائے گی، جہاد ختم ہو جائے گا، سیاست ختم ہو جائے گی، سیاسی جماعت بھی ختم، جمعیت علماء اسلام ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب مدرسہ ہی نہیں ہے تو پیدا پڑھنے والے، سیکھنے والے کہاں سے آئیں گے جو اسے چلائیں گے؟ جب مدرسہ نہیں ہے تو تبلیغی جماعت کیسے چلے گی؟ جب مدرسہ نہیں ہے تو عقائد اور احیاء، ختم نبوت اور اس کی عقیدے کی حفاظت اور اس کی بقا یہ کیسے ہوگی؟ عقیدہ کہاں پڑھا آپ نے؟ بتائیے، کہاں سے سیکھا؟ مدرسے سے۔ تبلیغ کہاں سے سیکھی؟ سیاست کہاں سے سیکھی؟ جہاد کہاں سے سیکھا؟ اور تجارت اور زراعت کہاں سے سیکھی؟ مدرسے سے۔ اسی لیے اس وقت سب سے اہم نشانہ کفر کا مدرسہ ہے کہ انہیں ملیا میٹ کر دو۔ تو فرما رہے ہیں احیاء علوم دینیہ کیسے ہوا؟ پھر وہ میں نے بتا دی، ادارہ وَإِقَامَةِ أَرْكَانِ الْإِسْلام، اسلام کے ارکان کو قائم کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ معلوم ہے جہاد کو بھی قائم کون کر رہا ہے؟ ریاست عامہ، وہ سیاسی قوت ہے۔ والقیام بالجہاد، ارکان اسلام والقیام بالجہاد، وضاحت آ گئی اس میں، وضاحت۔ ارکان اسلام میں نماز کا نام نہیں لیا، ضمناً وہ سب آ گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور قیام جہاد کو صراحتاً بیان کر رہے ہیں، والقیام بالجہاد، یہ ریاست نے کرنا ہے۔ اور پھر جہاد ایسے نہیں 2 دن کے لیے، یہ تو جب تک اقتدار سیاسی رہے گا جہاد کی ضرورت رہے گی۔ لہذا تفصیل بتا رہے ہیں کہ سیاسی شوکت اور قوت کو برقرار رکھنے کے لیے جہادی قوت ساتھ ساتھ چلے گی۔ یہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سیاست اور جہاد لازم ملزوم ہیں، ساتھ رہیں گے۔ تو قیام بالجہاد وما يتعلق به، اور جو جہاد سے متعلق امور ہیں سب چیزیں کریں۔ وہ کیا ہے؟ من ترتیب الجیوش، لشکروں کو ترتیب دے، بٹالین بنانی ہے،
بریگیڈ بنانا ہے، ڈویژن بنانا ہے، یہ آرمرڈ ڈویژن ہے، یہ انفینٹری ڈویژن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سارے کرنے۔ ہوائی فوج میں اسکواڈن، اتنے اسکواڈن ہونے چاہیے، فلاں جہازوں کا، F-16 کا، معراج کا، بمبار جہازوں کا، اور یہ دستہ بنایا ہے میزائلوں کا، یہ ٹینک دستہ، یہ سارے جب آج کی زبان میں ہی بات کریں گے نا، آج تلوار تھوڑی لے کر آ جائیں گے آپ جہاد کرنے کے لیے کہ تیر لے لیا اور تلوار لے لیا، آج یہ لینے پڑیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ وما يتعلق به من ترتیب الجیوش والفرض للمقاتلہ، لڑنے والے مجاہدین، مقاتلہ لڑنے والے جاہد، پھوکے مارنے والوں کا لفظ نہیں آ رہا، مقاتلہ کا لفظ ترجمہ بتاؤ کیا ہے مقاتلہ کا؟ پھونکے مارنا، بتاؤ بھائی، جھاڑ پھونک کرنا، حجرے میں بیٹھنا، تسبیحیں پھیرنا، لوٹے نہیں، مقاتلہ، ان کا وظیفہ مقرر کرو تاکہ وہ سکون سے ان کا گھر چلے اور وہ اطمینان سے میدان میں آئے، انہیں فکر نہ ہو کہ پیچھے گھر میں ماں بھی بھوکی ہے، بیوی بھی بھوکے ہیں، گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، کام کیسے چلے گا، جسم ان کا چھاونی میں ہوگا، دماغ ان کا گھر میں ہوگا، ان کو سکون دو، ان کی ضرورتیں پوری کرو تاکہ جسم اور دماغ دونوں ان کا میدان میں ہو، اطمینان اور سکون سے اللہ کے راستے میں مضبوطی سے لڑ سکے۔ والفضل للمقاتلہ وَإِعْطَائِهِمْ مِنَ الْفَيْءِ، جب وہ جہاد کریں گے مال غنیمت آئے گا، اس کو تقسیم کرنا، انہیں انصاف سے دینا، زمینیں دینی ہیں، جائیدادیں دینی ہیں، نقد رقم سونا چاندی آیا ہے وہ ان میں تقسیم ہونا ہے۔ یہ روپیہ پیسے کی باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ روپیہ پیسہ تو دنیا داروں کے کام ہے، ہم تو اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ، نظر نہ لگ جائے تم اللہ والوں کو، گھر میں چٹنی تو پیسے خرید کر کھاتے ہو، بغیر پیسے کے چٹنی کھا کر دکھاؤ، بغیر پیسے کے روٹی پکا کر دکھاؤ گھر میں، پھر تو تمہیں مانے۔ پیسے کے بغیر کوئی کام پورا ہوتا ہے؟ غریب سے غریب آدمی کی ٹیڑھی میڑھی ٹوپی جو سر پر ہے وہ بھی پیسوں سے آئی یا بغیر پیسوں کے آئی؟ پیسہ۔ مالدار آدمی کے سر پر قیمتی ٹوپی بغیر پیسے کی آئی یا پیسے سے آئی؟ پیسہ۔ تو پیسے سے آ رہی ہے، ہر چیز پیسے سے آئے گی۔ بھائی اتنے متقی تھے، دنیا سے نفرت تھی تو ماں کے پیٹ سے باہر ہی نہیں آنا تھا نا، میں نہیں جاتا باہر، یہ تو دنیا ہے، روپیہ پیسہ سونا چاندی، نہیں میں تو اللہ والا ہوں، میں اندر ہی رہوں گا، نہیں میں نے نہیں آنا۔ وہیں سے آواز لگاتے، ندا لگاتے، اور وہیں سے پھر واپس چلے جاتے جہاں سے آئے تھے۔ پھر تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ بڑے دھڑلے سے تشریف لے آئے باہر، اور باہر آ کے اب یہ باتیں شروع کرتے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، عقل سمجھ کے نکلتے ہی چیخوں بھی پکار بھی شروع کر دی، ہاتھ پاؤں بھی مارنے شروع کر دیے، چیخ رہے ہیں دودھ دو دودھ دو، ماں دودھ دے رہی ہے، دودھ مادہ ہے یا نہیں؟ مادے کے لیے تو چیخیں مارنی شروع کر دی، نکلتے ہی اس نے مادہ چاہیے، دودھ مادی چیز ہے، ساری چیزیں سب چیز، اور کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بھائی جب نبیوں سے دور ہو گئے، نبی کی تعلیم کچھ لی کچھ چھوڑی، ہم اس طریقے پر آ گئے جو یہودیوں کا تھا علیاذ باللہ، کہ کچھ دین لے لیا کچھ چھوڑ دیا، میٹھا 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 میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، یہ اس کے ہم مصداق ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ توفیق دے کہ ہم توبہ کریں اور گزشتہ کی تلافی کریں۔ وَإِعْطَائٍ مِّنَ الْفَيْءِ وَالْقِيَامِ بِالْقَضَاءِ، اب عدالتیں بھی بناؤ، جب تمہارا ملک ہوگا تو اس میں لڑائی جھگڑے اختلافات بھی ہوں گے، فیصلے کون کرے گا؟ مجاہد تو نہیں کرے گا، اس کو یہ علم نہیں، یہ تو علماء کا کام ہے، علم چاہیے، اور وہ مدرسے نے پیدا کر دیے، مدرسے نے مجاہد بھی پیدا کر دیے، مدرسے نے قاضی بھی پیدا کر دیے، مدرسے نے ارکان اسلام کی حفاظت کرنے والے بھی پیدا کر دیے، اور جج بھی پیدا ہو گئے۔ تو کہتے ہیں والقیام بالقضاء وإقامت الحدود، حدود قائم کریں، اللہ کی حدود نافذ ہوں گی نہیں ہوں گی؟ اگر کوئی کسی پہ بہتان لگائے گا تو اللہ کی حد جاری ہوگی نہیں ہوگی؟
آپ جاری کر کر دکھائیں حد تبلیغی مرکز میں. جمعیت علماء اسلام بھی یہ دازی نہیں کر سکتی حد، کیونکہ اقتدار نہیں ہے. جب تک اقتدار نہیں ہے آپ اللہ کی حدود جاری نہیں کریں گے تو دین زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بتاؤ بھائی. مردہ. زندہ کرنے کے لیے پھونک نہیں چلے گی، تعویذ نہیں چلے گا. ورفع المظالم، کیا شاندار تعریف ہے. ورفع المظالم، مظالم ختم کرنا. آج ظالموں کو چھوٹ ہے، مظلوم کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. آپ روز خبریں دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں. اور آگے والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اب مدرسہ ہوگا تو امر بالمعروف ہوگی اور نہی عن المنکر ہوگی، مدرسے کے بغیر نہیں ہوگی. کیونکہ کیسے پتہ کہ کیا حکم دینا ہے کیا روکنا ہے؟ تو پڑھ کر ہی آئے گا نا، دین سمجھ کر. مدرسہ آ گیا. یہ سب کام کرنے ہیں. کیسے کرنے ہیں دیکھ لو. آخر میں سونے سے لکھنے والی، سونے کے پانی سے لکھنے کی عبارت ہے. کہتے ہیں یہ سارے نہی عن المنکر یہ سب ہوگا نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی شان اللہ نے عزت دی تھی جسے ہم نے ٹھکرا دیا، اور ہم سب کچھ برباد کرنے کے بعد اپنے کو نائب رسول کہتے ہیں، وارث رسول کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. ہم وارث رسول نہیں ہیں، ہم آدھا دین لینے والے اور آدھا تھوکنے والے ہیں. آدھا لیا جیسے یہود کرتے تھے، کچھ لیا کچھ نہیں، پسند کا لے لیا، ناپسند چھوڑ دیا. یہ تعریف یہ آج سے 45 سال 50 سال پہلے ایک حضرت کے پاس ایک وکیل آتے تھے، بہت بڑے وکیل تھے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے. وہ بیٹھا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، دیندار تھے. حضرت نے یہ جب تعریف انہیں سنائی پڑھ کر تو وہ ایسے سامنے جھوم رہا تھا بیٹھا ہوا جیسے کوئی ملنگ ہوتا ہے. یہ سنے جا رہا تھا اور جھومے جا رہا تھا. سبحان اللہ. یہ تعریف نہ امریکہ کے دستور میں ملے گی، نہ روس کے دستور میں ملے گی. یہ آپ کے دستور میں ملتی ہے جسے ہم فراموش کر بیٹھے. تو بھائی باتیں کرنے کی بہت ہیں، دل بہت جلا رہتا ہے اپنے اس انحطاط پر، اپنی اس تذلیل پر جو عالم اسلام جس سے اس وقت گزر رہا ہے، گزر نہیں رہا، جس میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ ہمیں آپ سب کو اس سے نکالے. اور بھی باتیں ہیں مزید، انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے، کیونکہ ابھی طلبہ کے امتحانات بھی چل رہے ہیں، تکرار مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ مزید لمبی بات میں نہیں کروں گا. فی الحال اتنی ہے، مزید انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی 1-2 ہفتے اور کریں گے. اللہ قبول بھی فرمائے، مدد بھی فرمائے، حفاظت بھی فرمائے، اور ہماری کوتاہی آئے. آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب